بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ نور کی آیہ نمبر 31 کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ پہلے ہم نے مومن مردوں کا پڑھا تھا پچھلی آیت میں، اور وہ مردوں کے لیے پہلے آیا، اور اب عورتوں کے لیے آیا ہے کہ کہہ دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پہلے نمبر ایک کیا کہہ دیں کہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، یعنی نگاہوں کو جھکانے کا مطلب ہے نظریں ہٹا لیں، ارادے سے نہ دیکھیں، نظر کہیں پڑ بھی جائے ایسی جگہ جہاں نہیں دیکھنا، یا اتنا بہت زیادہ آئی کانٹیکٹ میں نہ رہیں، اور یہ کہ مجلس میں جیسے ہماری مکس گیدرنگ ہوتی ہے، آمنے سامنے نہ بیٹھیں تو تاکہ پردہ آپ کا قائم رہے، تو اس طرح سے ہے۔ اور جو یہ حدیث ہے نا کہ حضرت عبداللہ ام المکتوم کی کہ وہ اندھے تھے، اور پھر بیویوں سے کہا گیا کہ وہ اندھے ہیں، وہ گھر آئے تو آپ تو نہیں ہیں تو اس لیے آپ پردہ کریں، تو یہ ضعیف ہے، تو اس اتنی نا وہ نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے یہ کہا گیا کہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی کہ جو عورت کا پردہ ہے وہ بھی ناف سے گھٹنے تک ہے، تک کا سطر، اور عورت کے لیے جو ہے وہ ہے، یعنی وہ نہ دیکھیں، اور باقی چیزیں بھی ایز سچ کور ہیں، لیکن بعض دفعہ عورتوں کے سامنے فیڈنگ کرا رہی ہوتی ہیں بچوں کو، یا اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے تو وہ اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے، لیکن جو مردوں کے سامنے، جو باہر نامحرم کے سامنے، وہ فل پردہ ہے عورت کا، سر سے پیر تک فل کورڈ ہے وہ پردہ۔ اور نقاب کے بارے میں ایک امام ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈھیل ہے، لیکن کچھ زیادہ باقی کے امام نقاب کے بھی فیور میں ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو، دوسری یہ ہے کہ اپنی باڈی پارٹس کو پراپرلی کور کر کے رکھیں، مطلب آپ کی شیپ باڈی کی ظاہر نہ ہو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے، جیسے آپ کا ہائٹ ہے، ویٹ ہے، تو وہ چھپا نہیں سکتے، اور کچھ ایسے ہیں جو آپ چھپا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ ڈھیلے کپڑے پہنیں گے تو آپ کا فگر نظر نہیں آئے گا، اور اس طرح آپ چھپا سکتے ہیں۔ تو ایک یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی اگر کوئی چیز فیشن کے مطابق کی ہوئی ہے، نمبر 3 اس میں یہی ہے کہ آپ بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں، یعنی کوئی کپڑے اس طرح کے چمکیلے، یا لوگوں نے کئی بھائی بھی بہت چمکیلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح نہ کریں کہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں، اور آپ کے لوگوں کی نظر بار بار آپ کی طرف اٹھ رہی ہو نا، تو اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں، مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہے، یعنی بعض دفعہ عبداللہ بن عباس کے مطابق جیسے چہرہ اور ہاتھ ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، اس میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ برقعے پہ ہے، تو کچھ چیزیں جیسے بعض دفعہ ہاتھ کھلے ہوتے ہیں جو اس طرح، تو وہ ان کے علاوہ آپ باقی چیزیں آپ کھول نہیں سکتے، تو اس وجہ سے کچھ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہیں، کچھ اس طرح، اس پہ تھوڑا سا اسکالرز کا اختلاف ہے، لیکن چلیں اوور آل اگر دیکھا جائے تو چلیں ایٹ موسٹ چہرہ اور باقی کی، اور تیسری بات ہاتھ وغیرہ، باقی یہ کہ جیسے آپ کی ٹائٹ نہ ہوں، ڈھیلے کپڑے ہوں، اور اپنے سینوں اور اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، یعنی آگے بالکل آپ نے کور کرنے ہیں اوڑھنیاں کو، مطلب گریبان بالکل آپ نے آگے سے کور کر کے رکھنا ہے، کپڑا ڈالنا ہے، اور اپنے شوہر اور باپ۔ اچھا، اب یہ آگے رشتے آ رہے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں جو ہے ان کو ظاہر کرنا ہے، یعنی یہ محرم رشتے ہیں، ان کے سوائے جو بھی ہے اس کے سامنے آپ نے پردہ ہی کرنا ہے، تو پراپر کور کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ دیے کہ سب سے پہلے جس کا لیول ہے، جس کے سامنے آپ بہت زیادہ پردہ کھول سکتے ہیں، جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب سے پہلے شوہر ہے، اور اس کے بعد باپ ہے۔ دیکھیں باپ کا نا، دادا کے سامنے بھی آپ دوپٹہ وغیرہ کھول کے کرتے ہیں، تمیز سے رہتے ہیں کہ وہ بڑے ہیں نا، تو آپ لوگ لحاظ میں بھی بندہ اچھا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے بال کھولے ہیں یا اس طرح مسئلہ نہیں ہے، تو سب سے پہلے شوہر آتا ہے، پھر باپ اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پہ بتایا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سسرال کے جو شوہر کے باپ دادا ہیں، یعنی سسر وغیرہ آپ کے، وہ بھی محرم بنتے ہیں، اور بیٹیوں اور خامند کے بیٹوں، یعنی کہ چوتھے نمبر بیٹوں کے سامنے بھی، اور ستیلے بیٹے جو شوہر کے بیٹے ہیں، خامند کے بیٹے مطلب بیٹیاں نہیں، بیٹوں ہیں، بیٹوں اور اپنے بیٹے وہ بھی محرم ہیں، اور جو شوہر کے بیٹے یعنی جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی، سکے ستیلے سب، اور بھتیجیوں یعنی جو بھتیجے ہیں اور بھانجے ہیں، یعنی بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے،
اور دوسرا یہ کہ اپنی قسم کی عورتیں یعنی بھروسے کی عورتیں جو آپ کی طرح، اور لونڈی غلاموں کے سوا جو لونڈیاں ہوتی ہیں، غلام ہوتے ہیں، اور جو کے سوا نیز ان خدام کی جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یعنی ایسے جو عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، یعنی کوئی احمق ہیں یا پاگل مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں یا چھوٹے ہیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہو، یعنی جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا عورت ہے یا مرد ہے، ہوتا کیا ہے، جیسے ناواقف ہوں جیسے، تو غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی ان کے سامنے زینت بس آپ کھول سکتے ہیں جو اوپر آئے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے 10-11 رشتے بتائے ہیں، اس کے علاوہ آپ اپنی کوئی چیز کھول نہیں سکتے، پردے میں رہنا ہے آپ نے، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، یعنی پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، یعنی کئیوں نے پائل پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ پیروں کو زمین پر مار مار کر نہ چلیں کہ پھر بھی کوئی لوگ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں، یا ہیلیں پہن پہن کر اتنی جوتوں میں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو جو ہے اس طرح نہ کریں۔ اور مومنو سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پا سکو، یعنی کہ توبہ کرو عمل کہ جو بھی عمل تم نہیں کرتے یا جو بھی غلطیاں کرتے ہو، تاکہ فلاح پا سکو، تاکہ تم فلاح وہ والی کامیابی ہوتی ہے جو اب مطلب یہ اس سے ہے نا کسان سے، جیسے اس نے بیج بویا اور اس کے بعد وہ پھر پودا نکلتا ہے، یعنی محنت کر کے، یعنی کہ تم ان پہ عمل کر کے، اور تاکہ تم پھر کامیابی پاؤ جو بھی ایفرٹس تم کر رہے ہو۔ تو بیسیکلی اس میں یہ باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ جو حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ دو قسم کی جہنم میں نہیں جائیں گی، ایک جو لباس پہن کر بھی تنگ ایسے ہوتی ہیں، اوپن ہوتی ہیں، جیسے لباس پہنی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ننگی ہوتی ہیں، یعنی پھر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی پوری باڈی پارٹس۔ نمبر دوسرا یہ جو مائل ہونے والی اور مائل کرنے والیاں جو ہوتی ہیں نا، جو اپنی طرف اتنا تیار ہو جاتی ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو اس طرح کی عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ سوچیں جنت کی خوشبو ایسی ہے جو 500 سال کے فاصلے سے بھی نظر آئے گی، لیکن میں بھی لوگوں کو لوگ سونگھ سکیں گے اس کو، ان کو آئے گی لیکن ان کو نہیں آئے گی، تو یہ اتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو لفظ یوز ہوا ہے چادر کے لیے وہ خمار کا ہے، تو خمار جو ہوتا ہے وہ کپڑا ہوتا ہے، بڑی چادر کو کہتے ہیں، یعنی لباس خمار ہے۔ پھر سورہ احزاب میں جلباب کا لفظ آیا، یعنی اوپر جو عبایا سا پہنتی ہے، تو وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ داماد بھی ویسے آپ کا محرم ہے، جو یہاں آئے نہیں لیکن ان رشتوں میں وہ بھی ہے جیسے، تو اس وجہ سے بہت یہ اس بات پہ وہ آیا ہوا ہے کہ عورتیں اس طرح طریقے سے چلیں اور اس طرح نہ چلیں، کیونکہ ایون جو تھریڈنگ بھی ہے ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ بال نوچنے اور نچوانے والی، یعنی جو کرتی ہیں اور کرواتی ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ بھی، اور ٹیٹو کروانا اور یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے منع ہے، کیونکہ وہ اس کی زینت میں اس طرح سے آتا ہے، اور کیونکہ آپ کا چہرہ بعض وقت کھلا ہوتا ہے اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے کیا ہوا ہے پردہ، تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال کیا جائے اور اپنی نگاہیں بھی نیچی کیے جائیں۔ تو یہ وہ محرم رشتے ہیں، بیسیکلی یہ آیت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں ہم نے جن کے سامنے پھر بھی ہماری زینت ظاہر ہو جائے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ہم اور لوگ ہیں جو ان کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ 32 پہ چلیں، اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کو کے نکاح کر دیا کرو، یعنی نکاح کر دو جو اکیلی عورتوں، مطلب ان کے ولی کو چاہیے، کیونکہ معاشرہ کیا کرتا ہے، جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو شادی کا حق نہیں دیتا، یا ان کو بالکل ایسے ہی پیچھے پھینک دیتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا نکاح کر دیں، یہ پسندیدہ اسلام ہے۔ اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں، مطلب جو غلام اور نیک صالح ہیں، نیک لونڈیاں، تو ان کا بھی نکاح کر دیں، اور اگر وہ مفلس و غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، یعنی اس لیے نہ ان کو روکے رکھو کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کا نکاح نہ کرو، اگر غریب ہوں گے تو پھر آپ ان کی مدد کر دیں، اللہ ان کی مدد کر دے گا، تو پھر آپ کے تھرو کر دے، یا اللہ خود ان کی مدد کر دے گا، تو ان کا نکاح کر دیں۔ تو ایک حدیث پاک ہے کہ 3 کاموں کا مفہوم اس طرح ہے کہ 3 کاموں میں دیر نہ کریں، ایک تو بیوہ کے نکاح کا، ایک فرض نماز پڑھنے میں، اور دوسرا جنازہ دفنانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں پھر وسعت فرما دے گا، اور اللہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جانے والا ہے، یعنی اللہ وسعت فرمائے گا، راستے کھول دے گا۔ اگر کسی کو نیڈ ہے نکاح کی تو آپ اس کی نکاح کر دیں، اس میں دیر نہ کریں۔ اور یہ ایک بہت ہر نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک ایک صحابی نکاح نہ کرے تھے مگر استطاعت تھا، پھر نکاح نہیں کرتے تھے، تو جو نکاح نہیں کرتا نا اس کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے، تو یہ بہت اس کو پسندیدہ کام کر دیا گیا ہے۔ تو 2-3 چیزیں جو ہے نا پسندیدہ خوش قسمت کے لیے کی ہیں، 3 چیزیں، ایک تو وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے پاس یہ 3 چیزیں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ ہے آرام دہ گھر ہو، آرام دہ سواری، اور تیسرا نیک بیوی ہو۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو معاشرے میں اس طرح کے لوگ ہیں ان کی بھی ہیلپ کی جائے اور نکاح میں آسانی پیدا کی جائے۔ آیت نمبر 33 پہ چلیں، اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کریں، یعنی کہ جو نکاح نہ کر سکنے کی طاقت نہ ہو، غریب ہوں، گھر نہیں ہے، تو وہ پاک دامنی سے رہیں، کوئی غلط کام نہ کریں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، یہاں تک کہ ویٹ کریں جب تک اللہ ان کو غنی کر دے، اس قابل کر دے کہ وہ نکاح کر سکیں۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں، اگر تم ان میں نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، یعنی کہ جو بھی غلام لونڈی، اس وقت مکاتبت کیا ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا تھا کہ ہم اتنی رقم جب تک تم مجھے پوری نہیں دو گے، سپوز کوئی آپ غلام، آج تو زمانے میں نہیں ہے، بس اس طرح امیجن کر لیں، کوئی بندہ رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی 10,000 میرے میرے میں تمہیں دے دیتا ہوں، مطلب 10,000 جب تک تم مجھے دو گے نہیں، میں نے تمہیں خریدا ہے، جتنے میں بھی خریدا ہوگا ایک بندے کو، تو وہ 10,000 کا کانٹریکٹ رکھا لیتے تھے، جب تم اتنے کا کام کر کے کما کے مجھے لا دو گے، پورے کر دو گے، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اس طرح کانٹریکٹ، تو ان کو آسانی کریں، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں آزادی کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں ان کو، یہ نہیں کہ ان کو باندھ دے کہ کوئی کانٹریکٹ نہیں، اب تم ہمارے غلام ہی ہو، کبھی تمہیں آزاد ہی نہیں کرنا۔ اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مال بخشا ہے تو کچھ ان کو بھی دے دو، مطلب ان کو، ان کی بھی مدد کرو، تاکہ جیسے کئی ہوتے ہیں، جیسے معاف کر دیا آپ نے آزادی کرنے کے لیے، اگر اس نے 10,000 میں سے 5,000 دے دی اور 5,000 رہ گئے، تو آپ نے کہا چلیں اللہ نے مجھے اتنا دیا تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر اگر چاہتے ہیں، اگر خیر نظر آتی ہے اور اگر ایماندار ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ زکوٰۃ میں سے دے دیں، ان کا کوئی قرضہ ہے تو وہ اتار دیں، کسی غلام کو آزاد اس طرح کر دیں، تو اس میں سے بھی تو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، یعنی جو لونڈیاں جو مسلمان ہو گئی تھی کئی، تو وہ پھر یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں عبداللہ بن ابی بھی یہی کام کرتا تھا کہ اپنی غلام لونڈیوں سے جو ہے وہ اس طرح کے کام کراتا تھا، اس نے پورے پورے اڈے بنائے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے اور عورتیں کام یہ کرنا نہیں چاہتی تھیں، اگر وہ پاک دامن ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہتی نا، تو اسلام میں ہے کہ آپ ان کو نہ مجبور نہ کریں کہ وہ اس طرح آپ کو کما کے دیں، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اگر کوئی مجبور کرے، لونڈیاں ہیں اور ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جو کر رہا ہے نا یہ اس پہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے ان کو۔ آیا نمبر جو ہے 34 پہ چلیں، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روشن آیات نازل، واضح کھلی کھلی روشن آیات نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو پہلے لوگوں کی مثالیں مطلب گزر چکے ہیں، ان کی مثالیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ڈفرینٹ قوموں کی، ان کے لیے بھی جو پہلے لوگوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو نافرمان بردار تھے، پھر ان کا کیا انجام ہوا، وہ جو لوگ تقوی رکھتے ہیں نا، جن میں تقوی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ مطلب یہ گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو ہم نے یہ گناہ نہیں کرنے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں دیتا ہے اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ 35 پہ چلیں، اب یہ آیت ہے تو مشکل، لیکن ہم بڑے آرام سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا، یعنی جو خود بھی روشن ہے اور ارد گرد بھی روشنی ہے، جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے اور ہر جگہ روشنی کر دیتا ہے، تو نور ہے، ایسے جیسے ایمان ہے نا، ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالی ہوئی نا، تو اللہ نور ہے، یعنی ایک اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نور یہ ہے، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمان اور زمین میں، یعنی کہ ہدایت جو ہے دینے والا نا آسمان اور زمین کو کون ہے، کہ کیسے چلنا ہے، کیا ان کا پروسیس ہے، کس طرح وہ بارش ہوگی، کس طرح وہاں سے پودے اگیں گے، کس طرح وہ ساری جو چیز ہے نا وہ اللہ ہی کرتا ہے، یعنی یہ روشنی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، تو جتنی جہاں بھی روشنی ہے نا سب اللہ کی ہی وجہ سے ہے، اور اللہ نور ہے آسمان اور زمین کے لیے، یعنی جیسے جو بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز کا وارث اللہ ہے، تو ہر چیز کو روشن کرنے والا، ہر چیز کو ہدایت دینے والا، تو یہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ آگے کیا ہے جی، اگر اس طرح لیں کہ اللہ تعالیٰ خود ایک نور ہے، تو پھر وہ جیسے حضرت موسیٰ جب پہاڑ کوہ دور پہ گئے تھے تو تجلی گری تھی پہاڑ کے اوپر، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسا نور ہے کہ کوئی اس کا وہ نہیں لا سکا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج پہ گئے تھے نا، تو ویل تھا بٹوین، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ اس قابل ہی نہیں بنائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکے۔ اور مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے، اب یہ اس کو اس طرح لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے، نور ہدایت کی مثال کیسی ہے، ایک طاق ہے، یعنی کہ ایک دیوار میں جیسے ڈینٹ سا پڑا ہوتا ہے نا، ایک ایسے ڈینٹ سا طاق ہے
کمشکا ہے نا، ایک ڈینٹ سا طاق ہے جس میں چراغ ہے، کمشکا فیہا مصباح، یعنی جس کے اندر لیمپ یعنی چراغ سا پڑا ہوا، یعنی کہ ایک ڈینٹ سا ہے دیوار پہ اور اس کے اندر لیمپ سا پڑا ہوا ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے۔ آگے کیا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، یعنی کہ جو چراغ ہے نا وہ ایک شیشے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، زجاجہ یعنی کہ شیشے کے ارد گرد ہے، اور جو قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے، یعنی وہ شیشہ اتنا صاف شفاف ہے جیسے کہ اسپارکلنگ سٹار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی اس میں ایک روشن درخت کا تیل، مبارک درخت کون سا؟ یہ زیتون کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تیل جو ہے اس کا جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کے، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یعنی نہ مشرق کا درخت ہے نہ مغرب کا، یعنی یہ دنیا کا درخت نہیں ہے، نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کی طرف ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ سے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے، یعنی کہ قریب ہے کہ تیل روشن ہو جائے، آگ نہ چھوئے بغیر، یعنی آپ روشن نہ بھی اس میں کریں تو یہ جلنے کو تیار ہے، روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، نور علی نور، یعنی روشنی پہ روشن پہ روشنی ہے، اور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ نے جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور سمجھانے کے لیے وہ ہے۔ لیکن اس آیت کو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی جب تک آپ اس کی تفسیر نہیں دیکھیں گے، اور تفسیر اس کی ابن عباس سے ہے۔ تو بیسیکلی اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا ہے کہ طاق جو ہے نا وہ مومن کا سینہ ہے، جو دیوار میں ڈینٹ سا پڑا ہوا ہے نا، کمشکا، اب میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتی ہوں، وہ ایک مومن کا سینہ ہے، سمجھ لیں سینہ ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ یعنی دل ہے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ ایک چراغ ہے، ایک چراغ پڑا ہوا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک چراغ رکھ دیا ہے، اور یعنی کہ قرآن ایک اور جو ہے، اور شیشہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، یعنی کہ ہدایت کا جو شیشہ ہے، علم جو ہے قرآن کا علم، وہ پھر لائٹ اپ ہو جاتا ہے نا، نور علی نور ہو جاتا ہے، لائٹ اپ ہو جاتا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور فوراً عمل کرتے ہیں تو کیسے ان کے اندر روشنی آ جاتی ہے۔ تو کمشکا مومن کا سینہ ہے، زجاج جو ہے وہ شیشہ ہے دل کا، اس کے اندر ایمان ہے، جب قرآن کا علم آیا جاتا ہے نا تو پھر شیشہ صاف ہوگا تو روشنی پھیلے گی، اور شیشہ صاف نہیں ہوگا تو علم بھی اندر نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے صاف شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو تیل ہے، تیل جو ہے وہ جب تیل آیا تو جل اٹھا، یعنی کہ شیشے کے اندر جب آپ علم کی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے، تیل ڈالیں گے، ایک دفعہ تیل ڈالنا پڑتا ہے کہ بار بار ڈالنا پڑتا ہے، یعنی قرآن سے کنیکٹڈ رہیں گے، بار بار تیل ڈالیں گے تو وہ روشن ہوتا جائے گا، اور تیل نکالنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا، اس لیے تیل سے کیا، اور مشرق و مغرب میں نہیں ہے، یعنی کہ کوئی اس کا فرقہ، کوئی اس میں وہ فرقہ واریت نہیں ہے، اس لیے صرف ایک اللہ کو سے جوڑتا ہے نا قرآن، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہ کوئی اس میں مشرق ہے، نہ کوئی اس میں یہ جو آیا ہے نا کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، تو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، یعنی کوئی اس میں فرقہ واریت نہیں ہے، ایک ہی کانسیپٹ ہے توحید کا۔ تو تیل کم ہوگا تو روشنی کم ہوگی، تیل کنٹینیوس ڈالنا پڑتا ہے نا، یعنی کنٹینیوس اس سے جڑے رہنا پڑتا ہے، اس نور کی رہنمائی، فیول کی، اس نور کی رہنمائی اس سے ہوتی ہے کہ جو جسے اللہ چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے یہ نور۔ تو جب آپ محنت کرتے ہیں، یعنی علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرتے ہیں، تو آپ کے اندر کا چراغ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب روشن ہو جاتا ہے تو تعلیم پھیلتی بھی ہے، قرآن کا علم، ایمان، آپ کے اندر کا ایمان بھی روشن کر دیتا ہے، اور آپ اس کو پھیلاتے بھی ہیں، یعنی سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، قرآن اور علم سے جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت دنیا میں بھی کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دل کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیتا ہے، اور نور علی نور، پھر روشنی اس کی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی نور علی نور ہے کہ امام بخاری کو دیکھیں، انہوں نے اپنے اندر کتنا نالج دیا، پھر لوگوں کو دیا، پھر اب وہ فوت بھی ہو گئے ہیں تو روشنی جو ہے نکلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اللہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جنت میں جو لوگ ہوں گے نا، ان کے دل بالکل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، یعنی اتنے وہ زبردست قسم کے ہوں گے۔ امام شافی کو کہا گیا کہ گناہ چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا، ایک بندے نے کہا نا میرے حافظہ خراب ہے، تو امام شافی نے کیا کہا کہ گناہ چھوڑ دو، تو پھر حافظہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی آپ کے اندر پھر نور داخل ہو جائے گا۔ دوسرے تیل جو ہے نا پیور نہیں ہے، تو زیتون کے تیل کا اس لیے یہاں ذکر ہے کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ پیور ہے۔ تو اصل علم جو ہے نا وہ قرآن کا ہے، اور جو شجرہ مبارکہ، یعنی ایک مبارک درخت اس کو کہا گیا ہے
یعنی اتنی خیر دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. جب آپ علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا اور علم حاصل کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر خیر ہوتا ہے. اور نور فطرت میں ہے آپ کے. جب آپ اس کو یہ قرآن کے علم سے قرآن کا علم اندر داخل کر دیں گے نا تو وہ چراغ روشن ہی ہوتا چلا جائے گا, تو اندھیرے بالکل نا دور ہی ہو جائیں گے, تو پھر نور علی نور ہی ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بندہ علم کے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے گا تو پھر وہ اس کے لیے اتنا دل اس کا اندر سے بھی روشن ہو جائے گا اور وہ علم کنٹینیوس حاصل کرتا رہے گا. تو پھر جو اس طرح اپنے آپ کو ہدایت دے گا, اور جس کا شیشہ صاف نہیں ہوگا, یعنی کہ جس کے دل میں اتنا قرآن سے لگاؤ نہیں ہوگا, اور بار بار جو ہے آپ ظاہری سی بات ہے اس کو چلتا نہیں رکھیں گے تو پڑا روشن ہی نہیں کریں گے, علم سے روشن ہی نہیں کریں گے تو پڑا خراب ہی ہو جائے گا نا, تو شیشہ صاف ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ نور علی نور نہیں بنے گا. لیکن جب آپ قرآن سے جڑیں گے, اس کا علم حاصل کرتے رہیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نور علی نور بن جائیں گے اور ایک روشن وہ بن جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے تفاسیر کے مطابق اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ انسان کی مثال ایک ایسے لیمپ چراغ کی سی ہے اس کے دل کی, کہ جب آپ اس کو علم قرآن سے جوڑیں گے اور علم کا نور ڈالیں گے تو وہ آپ نور علی نور بن جائیں گے, تو روشنی آپ کے اندر سے بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ جی آج کا لیسن ہے, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم باقی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.